کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اربوں خربوں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ مال و دولت بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے، جبکہ اچھی نیت کے ساتھ حلال طریقے سے کمایا جائے اور اللہ عز و جل کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت کے ساتھ حلال مال کمانا باعث فضیلت اور بری نیت کے ساتھ مال کمانا باعث فضیحت یعنی رسوائی کا سبب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو مال بڑھانے، فخر کرنے اور دکھلاوے کے لیے دنیا طلب کرے گا، تو وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مال کمانا 3 مقصدوں کے لیے ہونا چاہیے: اپنی ذات کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور یہ تمام کام اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہوں۔ پہلی 2 چیزیں واجب ہیں، یعنی خود بھیک سے بچنا اور بال بچوں کے حقوق ادا کرنا۔ تیسری چیز یعنی پڑوسیوں سے مالی سلوک کرنا، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مگر ثواب اس پر یقینی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص قدر کفایت سے زیادہ اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر و تکبر مقصود نہ ہو، تو یہ مباح ہے۔ اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر، بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہے، تو منع ہے۔ تاجر جو ہیں، مال کمانے کا تاجر حضرات سے عرض ہے کہ مال کمانے کا مقصد اپنے آپ کو دوسروں کی محتاجی سے بچانا، بال بچوں کی کفایت کی ذمہ داری نبھانا، بوڑھے والدین کی خدمت کی سعادت پانا، سوال سے خود کو بچانا اور مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہونا چاہیے، تاکہ مال کمانے کے لیے کی جانے والی کوشش بھی اللہ عز و جل کی راہ میں شمار ہو۔ جیسا کہ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کے سامنے سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کاش اس کی یہ چستی اللہ عز و جل کی راہ میں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ ریاکاری اور تفاخر، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو لہذا ہمیں آج کے درس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے جو مال کمانا ہے وہ تفاخر اور بڑھائی کے لیے نہیں ہے، کسی کے اوپر اپنی فوقیت کو زیادہ کرنے کے لیے نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں سب سے الگ تھلگ لگوں، میں بہت بڑا بن جاؤں اور فخر و غرور کروں، لوگ میرے اوپر اشش کریں کہ واہ بھائی واہ، اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنا مال و اسباب ہے، کتنا پیسہ ہے۔ تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کا اصل مقصد یہ ہے، 3 چیزیں یہاں مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو اپنی ذات کے لیے ہو، تاکہ اس وجہ سے وہ بھیک مانگنے سے، دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے، ہاتھ کرنے سے بچ جائے، اور دوسرا اس لیے ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے کمائے، تاکہ اس کے بچوں کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو سکیں، ماں باپ کی ضروریات زندگی پوری ہو سکیں، بیوی بچوں کی ضروریات زندگی جو ہیں ان کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اس کے لیے بھی کسی دوسرے کے سامنے اس کے بچوں کو سوال نہ کرنا چاہیے، اور نہ اس کے بچے جو ہیں وہ اس قدر ہو جائیں کہ وہ بھی بھیک مانگنے پر، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو ایک نیت وہ یہ رکھے کہ میں اپنی ذات کے لیے کمانا چاہتا ہوں زیادہ مال اور اچھا مال اور نیک رزق، اور دوسری اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے، اور تیسرا بہت اہم چیز ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے کہ پڑوسیوں کے لیے۔ دیکھیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دل کے اندر جو ہے وہ صلہ رحمی رکھنی ہوگی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہوگا،
اور اپنے مال کے ذریعے سے جو آپ کمائیں، جو آپ کے پاس پیسہ آ جائے، جو اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرمائے، کثیر مال عطا فرمائے، تو اس میں سے نیت یہ بھی تیسری ہونی چاہیے کہ مجھے یہ جو مال ملے گا، جو میں مال کما رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ میں اپنے جو دوست احباب ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو پڑوسی ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو حقدار ہیں اور جو غریب و نادار ہیں، ان کی میں اس مال سے مدد کر سکوں، اور اس پر ثواب جاریہ بھی ہے اور ثواب کی امید بھی رکھے، اور سب سے پہلے وہ اللہ عز و جل کی رضا کو مقصود رکھے کہ میرا رب اس طرح مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اپنے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اس سے میں دوسروں کی انشاءاللہ مدد کروں گا، دوسروں کی ہیلپ کروں گا، تو اس سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ تو اس نیت سے زیادہ مال کمانا اور دوسروں پر خرچ کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں پر آج کا جو درس اور بیان ہم نے یہ سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔